اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل ہم نے افطار کو لے کر کچھ اہم باتیں، اہم مسائل بیان کیے تھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزے میں آپ کیا کیا کام کریں، یعنی روزے میں کرنے کا کام کیا ہے، اور ایسے ہی بات کریں گے کہ روزے کے مکروہات، یعنی وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے عمل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ کا مطلب جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام کرنا اللہ کو ناپسند ہے، یعنی ان کاموں سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ چیزیں روزے کی حالت میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دو پوائنٹس پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے میں اپنا وقت جو ہے بیکار کاموں اور فضول باتوں میں نہ گوائیں۔ روزے میں جو اپنا وقت ہے بیکار کاموں اور فضول باتوں میں نہ گوائیں، ورنہ ہوتا یہ کہ ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اب جیسے عورتیں ہیں، اب دوپہر میں کھانا نہیں بنانا ہے، فری ہے ایک دم، تو 10 بجے تک کے پہلے سوئے گے، 10-11 بجے تک کے، اس کے بعد جب اٹھیں گے تو پھر 2-3 بجے تک کے غیبتیں، اس کی اس کی، آس پڑوس کی عورتیں جمع ہو جا رہی ہے، یا پھر مردوں کو لے لیجیے آپ، خالی ہے تو پھر موبائل میں گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہ کریں، بلکہ مردوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو وقت آپ کا روزی کمانے سے بچ جائے، یعنی جتنا وقت آپ کام دھندا کر رہے ہیں تو اس وقت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ ویسے آدمی سال بھر میں پڑھتا نہیں، کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھ لے یار، تو سال میں ایک مرتبہ رمضان میں تو ایک قرآن ختم کر لے، تو قرآن کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھے اگر خالی ہے تو، یا کسی اور نیک کام میں صرف کرے اپنے وقت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو شدید گرمی کے زمانے میں روزے رکھے، اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کیا اور تبلیغ بھی کی۔ اگر وہ تلاوت قرآن یا کوئی اور نیک کام نہ کرے تو پھر کم از کم فضول باتوں میں لگے رہنے سے بہتر ہے کہ بھیا سو جا۔ فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے، فضول کام کرنے سے بہتر ہے کہ سو جاؤ تاکہ گناہ سے بچے رہو۔ چلیے آئیے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزے میں کرنے کے کام کیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں روزے کے مکروہات، یعنی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا جو چیزیں روزے کی حالت میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نمبر 1، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی گالی گلوچ کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا چیز؟ بھوک آپ کو لگی ہے، پیاس آپ کو لگی ہے، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ ظاہر کرنا، ارے یار ایسا لگ رہا ہے دم نکل جائے گا، ایسا لگ رہا ہے دم نکل جائے گا، بڑی گھبراہٹ ہو رہی، یہ ہو رہی وہ ہو رہی، یعنی روزے میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا
لوگوں کو بتانا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کیا چیز مکروہ ہے؟ کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو۔ سمجھا؟ مثال کے طور پر آپ نے چنگم رکھ لیے اور اس کو چباتے بیٹھے ہیں، یا پلاسٹک کا ٹکڑا رکھ لیا آپ، اس کو چباتے بیٹھے ہیں، ہے نا، تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ روزے کو مکروہ کر دے گی، ثواب کم ہو جائے گا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کوئی کھانے کی چیز چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر یا وہ کسی کے یہاں کھانا وغیرہ بناتی ہے تو اس کا مالک اگر وہ چڑچڑا اور بدمزاج ہو تو پھر وہ زبان کی نوک سے نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے تاکہ تو میں نہ ہو۔ جی ہاں، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، شوہر ایسے ظالم ہوتے ہیں، لیکن اس سے مکروہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی آ جائے، ایسا کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے۔ نہانے کی ضرورت ہو مگر صبح صادق کے بعد تک نہ نہانا، یعنی نہانے کی ضرورت ہے، غسل فرض ہے، سویا تھا اب ایسے ہی رہ رہا ہے اور نہارا 11-12 بجے کے بعد میں، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا اور زیادہ برا ہے۔ ایسا کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، یہ بھی روزے میں مکروہ ہے۔ منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نکل جانا، یا دانت میں چنے سے کوئی چھوٹی کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کو نگل جانا، یہ مکروہ ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہے گا پھر بھی عورت کا بوسہ لے رہا ہے یا اس سے بغلگیر ہو رہا ہے، اس کو گلے لگا رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن اگر یہ خدشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر جوان آدمی کو پھر بھی بہرحال نیا نویلا دلہا ہے تو بہرحال بچنا ہی چاہیے میرے بھائی، کہ آگے بڑھ گیا تو روزہ چلا جائے گا اور پھر بعد میں 60 روزے رکھنا پڑیں گے، بڑی خطرناک سزا ہے۔ عورت کا ہونٹ منہ میں لینا ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے آپ کا کنٹرول ہو یا نہ ہو، عورت کا ہونٹ منہ میں لینا یہ مسائل ہے اور مسائل کا بتانا ضروری ہے، مکروہ ہے۔ ایسے ہی اپنے منہ سے چبا کر بچے کو کوئی چیز کھلانا، مان لو کھجور کھلا رہے ہیں یا کوئی چیز ہے تو آپ اپنے منہ سے چبا کر اور پھر اس کو نکال کے دے رہے ہیں، روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ چلیے آئندہ کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انشاءاللہ پھر آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسائل کو آپ بغور سے سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔